ہر بات سے مکر ہیں. تو سنت آپ ضرور پڑھیں، لیکن یہ نماز فرض نماز کا حصہ نہیں. الگ سے آپ جتنا مرضی پڑھیں. میں نے تو سنتوں کے بارے میں ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، قیامت والے دن جب کسی کے فرض میں کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندے کی کو نفلی عبادت دیکھو، یعنی سنتیں، اور اس کو اس کے ایکویلنٹ تول لو. یہ سنت کا لفظ جو ہے یہ فقہا کی ٹرم ہے. قرآن و سنت میں صرف 2 ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، فرض اور نفلی عبادت. نفلی عبادت میں آپ کی سنت موقدہ بھی ہیں، غیر موقدہ بھی ہیں، عام نوافل بھی ہیں. تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ پڑھتے ہیں. ہم یہ نہیں، ضروری نہیں کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ پڑھو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس ہم کہہ رہے ہیں نہ پڑھو. اب کئی علماء نے میری تصویریں لگا کے ویڈیو چڑھائی ہیں کہ علی کہتا ہے کہ سنتیں نہ پڑھو. میں نے کیوں کہنا ہے نہ پڑھو؟ یعنی کوئی بن نمازی بھی کہے گا کہ یار تہجد کی نماز نہ پڑھو گناہ ہے، اشراق نہ پڑھو گناہ ہے. تو جو سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نوافل پڑھے میں، اس کو کس نے گناہ کہنا ہے یا کہنا ہے کہ نہ پڑھو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، پڑھیں تو ثواب ہے. اور میں نے ہمیشہ بیلنس کیا. آپ میری کوئی ویڈیو ایسی نہیں دکھائیں گے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض پڑھ لینا کافی اور میں یہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے ابھی ابو داؤد کی سنائی کہ اگر کسی کے فرض میں کمی نکلی تو اس کا ایکویلنٹ وہاں سے پورا ہوگا. میں ہمیشہ ترغیب دلاتا ہوں. لیکن جب آپ صرف عشاء کی 17 رکعتیں لوگوں کو بتائیں گے تو کس نے نماز پڑھنی ہے؟ دن رات میں 17 رکعتیں ہیں، 24 گھنٹے میں 17 رکعتیں پڑھنی تھی. آپ نے تو صرف عشاء کی 17 بتا دی. اس لیے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ عرب ملکوں میں چلیں جائیں، وہاں لوگوں کو کلیئر ہیں چیزیں، اس لیے وہاں کوئی نماز چھوڑتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں عربی جو مرضی نے نماز اتھی مسلح سٹ کے پڑھتے ہیں، اس واسطے کہ انہوں نستانہ نہیں نہ پڑھنی ہے پہنیاں. میں تک نستانہ پڑھنی ہے پہنیاں عربیوں نے تو کس طرح مسلح سٹ دے. جب آپ کو یقین ہو کہ میں نے وضو کر کے مسلح ڈالتے ایک بار ہی نماز شروع کرنی ہے، اس کے بعد سلام پھیر کے دوبارہ نہیں شروع کرنی. فجر کے 2 فرض ہی پڑھنے ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. باقی وتر رہ گئی ہے سنت موقدہ، وہ آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. لیکن یہ باتیں یعنی پبلکلی کرنا، صرف اہل حدیث میں تھوڑی سی جرت ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں. شیخ زبیلی زئی صاحب نے بھی اس میں مضمون لکھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کا پریشر ہی بہت ہے. انہوں نے ثابت تو یہی کیا کہ ضروری، لیکن اینڈ پہ کہتے ہیں چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن تاکہ کوئی آ کے مولوی ٹکر مارن لگے نا، منو کہا کہ آخری بھی پڑھ. وہ جرت کر کے سامنے آ کے فرنٹ سے لیڈ کرنا. ہم نے جرت کی ہے کہ یار یہ اس طرح بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے. کوئی کانفیڈنس سے میں بولوں تو لولا لگنا بولوں. میں جس دین کو فالو کر رہا ہوں میں اس پہ اعتماد رکھتا ہوں کہ وہ آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور میں نبی علیہ السلام کو نبی برحق مانتا ہوں. آپ کی طرح لولا لنگڑا تو میرا ایمان نہیں ہے، یا لولا لنگڑا عقیدہ تو نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات برحق ہیں، قرآن برحق ہے، تو مجھے پورے گج بج کے بتانا چاہیے کہ بات اس طرح ہے. مجھے بتائیں ایسے نہیں بتانا چاہیے. یہ ایسے جملے بولوں کہ دونوں پارٹیاں خوش ہوں، یہ منافقت ہوتی ہے. اور یہ منافقت ہمارے جتنے اپنے آپ کو نیوٹرل قسم کے علماء کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ ایسی نیوٹرل بات کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور ہماری بات آپ کو دو ٹوک لگے گی کہ یار یہ اس طرح ہے، دیٹس آل. ہاں کوئی اختلاف کرتا ہے ضرور کرے، علمی اختلاف کرے، جذباتی نہیں.